وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر سرکار کی تبعیت میں سلام بھیجتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. خاص اس سابق سیر قرب خدا اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام. سائے مصطفیٰ مائے اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بہت فضائل و مناقب ہیں. ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا: اے جبریل، حضرت عمر کے فضائل و مناقب بیان کرو. تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر مجھے حضرت نوح کی عمر 950 سال سے اوپر مل جائے تو شاید میں حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فضائل بیان کر سکتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا پھر حضرت صدیق اکبر کا کیا معاملہ؟ تو فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ساری نیکیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نیکی کے برابر ہے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا رات میں تاروں کی طرف دیکھ رہی تھی تو عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ان تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو وہ سوچ رہی تھی کہ شاید میرے والد ماجد حضرت صدیق اکبر کا نام لیں گے، لیکن سرکار نے فرمایا: ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ پھر میرے والد ماجد؟ تو فرمایا کہ فاروق اعظم کی تمام نیکیاں حضرت ابوبکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر. اور وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ وہی ہجرت میں جو غار کے اندر واقعہ ہوا تھا، وہ ایک نیکی حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ساری نیکیوں پر بھاری. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیات کریمہ بھی وارد ہوئی ہیں، احادیث کریمہ میں بھی ان کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب حضرت بلال کو آزاد کیا
تو کفار کہنے لگے کہ حضرت بلال کا ان پر کوئی احسان رہا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اتنے مہنگے دام میں حضرت بلال کو خرید کر کے آزاد کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے اس قول کا رد کیا اور کہا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ آگ سے بچا رہے گا وہ پرہیزگار، سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنے مال کو صرف ستھرا ہونے کے لیے راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کے بدلے میں وہ اس کو آزاد کرا رہا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ صرف رضائے الہی طلب کرنے کے لیے وہ غلاموں کو ظلم سے آزاد کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب رضا الہی اس سے حاصل ہو جائے گا۔ اور دوسری آیت کریمہ میں ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اولئک هم المتقون۔ اس کے تحت مفسرین کرام نے فرمایا کہ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ سے مراد رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وَصَدَّقَ بِهِ سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور احادیث کریمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، کہ اپنی صحبت سے اور اپنے مال سے سب سے زیادہ احسان مجھ پر جس نے کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا کہ اس دنیا میں مجھ پر جتنے لوگوں نے بھی احسان کیا، سرکار کا احسان تو سب کے اوپر تھا، یعنی دین کی تبلیغ وغیرہ میں جس نے سب سے زیادہ احسان کیا ان سب کا میں نے بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، ان کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ دنیا میں مال تو بہت لوگوں کے پاس ہے، لیکن جتنا نفع مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا اتنا کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں پہنچایا۔ اور واقعات تو بے شمار ہیں، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہ جا کر کے صرف ایک دو واقعات عرض کر کے انشاءاللہ الرحمن مائک حضور قائد ملت کے حوالے کروں گا۔ ایک تو یہی غار کا واقعہ جو بارہا آپ نے سنا ہوگا، جب مکہ میں کفار کی ظلم و زیادتی بہت بڑھ گئی اور تبلیغ اسلام میں ان لوگوں نے بہت رکاوٹیں کھڑی کی، تو ہجرت کا حکم ہوا۔ مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ مجھے بھی اجازت عطا فرمائے کہ میں بھی مدینہ شریف کی طرف ہجرت کروں۔ تو سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہ تم تیاری کر لو، ان قریب ہمیں بھی اجازت مل جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کی اور پھر کچھ ہی دنوں میں سرکار کو بھی ہجرت کا حکم ہوا اور سرکار ہجرت کے لیے روانہ ہوئی۔ جب سرکار ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو ساتھ لیا۔ ادھر کفار کو بھی خبر ہوئی اور وہ سرکار کے پیچھے لگ گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر مکہ سے روانہ ہوئے، ادھر کفار بھی پیچھے لگ گئے، لیکن رات میں روانہ ہوتے ہوتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر روانہ ہو رہے ہیں۔ ادھر کفار کو خبر ہوئی کہ سرکار صدیق اکبر کو لے کر روانہ ہو گئے۔ صدیق اکبر نے ایک گائیڈ بھی لے لیا تھا جو ان کو دوسرے راستے سے مدینہ شریف کی طرف لے جانا چاہ رہا تھا۔
حضرت صدیق اکبر سرکار کو لے کر کے اسی راستے سے روانہ ہوئے، اور کچھ وقت سفر کرنے کے بعد پہاڑی سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت صدیق اکبر بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تب تک پیدل چل رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر پروانہ وار کبھی سرکار کے دائیں طرف، کبھی سرکار کے بائیں طرف، کبھی پیچھے کی طرف، کبھی آگے کی طرف چل رہے تھے۔ آگے جا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھوڑا جب کمزوری محسوس ہونے لگی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے دوش مبارک پر اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری سواری اور کیا پیارے سوار۔ جب جہاد کے لیے گھوڑے جایا کرتے تھے اور ان گھوڑوں پر مسلمان سوار ہو کر کے جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے، اور ان گھوڑوں کے چلنے کی حالت میں ان کے سینوں سے جو آواز نکلتی تھی، ان سواروں اور ان سواریوں کی قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان کی قسم یاد کر کے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔ جب وہ گھوڑے ان مسلمان سواروں کو لے کر کے میدان جہاد کی طرف نکلتے ہیں اور ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے، ان گھوڑوں کی قسم یاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو ادھر سواری حضرت صدیق اکبر اور ان پر سوار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ان سواریوں جن کے سوار مسلمان ہوتے تھے ان لوگوں کی اتنی اہمیت ہے، تو حضرت صدیق اکبر کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا جن کے سوار خود سید العالمین سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صدیق اکبر داماد حضور قائد ملت۔ جب آگے بڑھ جاتے ہیں پھر غار میں داخل ہوتے ہیں۔ جب غار ثور کے پاس پہنچتے ہیں تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں پہلے اندر جا کے دیکھوں کہ اندر کوئی تکلیف دہ چیز تو نہیں ہے جو آپ کو تکلیف پہنچائے۔ اندر جا کر غار کی صفائی کرتے ہیں، اس میں کئی سوراخ رہتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے ان سوراخوں کو بند کر دیتے، صرف ایک سوراخ باقی رہ جاتا۔ جب ایک سوراخ باقی رہ جاتا ہے اس پر بھی حضرت صدیق اکبر اپنا پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ پھر سرکار سے عرض کرتے ہیں آپ تشریف لے آئیں۔ سرکار چونکہ تھکے ہوئے تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، اس لیے غار میں اندر جا کر حضرت صدیق اکبر بیٹھ جاتے ہیں۔ سرکار ان کے گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر کے آرام میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے سرکار کبوتر کو حکم دیتے ہیں کہ وہ غار کے دہانے پر اپنا انڈا دے دے، اپنا گھونسلہ بنا لے۔ کبوتر آ کر کے غار کے دہانے پر گھونسلہ بنا کر کے انڈے دے دیتے ہیں۔ مکڑی کو حکم ہوتا ہے کہ وہ بھی غار کے دہانے پر اپنا جال بن لے۔ وہ مکڑی بھی سرکار کے حکم کی تعمیل کر کے غار کے دہانے پر اپنا جالا بن لیتی ہے۔ اس کے بعد سرکار اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ سرکار حضرت صدیق اکبر کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کے آرام میں چلے جاتے ہیں۔ ادھر غار میں روایتوں کے مطابق ایک سانپ رہتا ہے جو برسوں سے سرکار کی دیدار کے انتظار میں رہتا ہے۔ ہر کونے کے ہر سوراخ کی طرف جاتا ہے، سارے سوراخ بند ملتے ہیں۔ آخر میں ایک جگہ حضرت صدیق اکبر کا پاؤں ملتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے پائے مبارک پر بھی وہ سانپ جو مشتاق دیدار ہوتا ہے وہ بھی صدیق اکبر کے پاؤں پر پہلے تو اپنا سر مل لیتا ہے، لیکن جب اس سے کام نہیں چلتا پھر حضرت صدیق اکبر کے پاؤں پر کاٹ لیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے پاؤں میں درد تو بہت ہوتا ہے لیکن
قربان جائے حضرت صدیق اکبر سانپ کی کاٹ پر بھی ذرا برابر حرکت نہیں فرماتے ہیں کہ کہیں سرکار کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے، کہیں سرکار کے چین میں خلل نہ پڑ جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درد برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ درد ان کی آنکھ سے آنسو بن کر کے ٹپکتا ہے، اور ایک آنسو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بھی پڑ جاتا ہے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وہ آنسو پڑتا ہے، سرکار کی آنکھ کھل جاتی ہے، سرکار فرماتے ہیں اے میرے صدیق کیا ہوا؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں سرکار ایک سانپ نے آ کے مجھے کاٹ لیا اور مجھے بہت تکلیف ہوئی، تو سرکار اپنا لعاب دہن، اپنا شفایاب دعاب اپنے دہن مبارک سے نکال کر کے حضرت صدیق اکبر کے اس جگہ پر جہاں سانپ نے کاٹا ہوتا ہے اس پر اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کا سارا درد آنند ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر کافروں کو خبر ہو گئی ہوتی ہے، وہ کافر بھی تعاقب میں غار کے نشانوں کا پتہ لگاتے ہوئے وہ ان نشانوں کے پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں اور یہاں تک کہ غار ثور کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب غار ثور کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں، ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کفار غار کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا بھی جھکیں گے تو ہم چھپے نہیں رہیں گے، ہم انہیں دکھائی دیں گے۔ یہ اتنا پیارا مکالمہ رہتا ہے کہ پروردگار عالم اس کو قرآن میں ارشاد فرما کر کے دوام اور ہمیشہ کی بخش دیتا ہے۔ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دو میں کا دوسرا جب وہ اپنے صاحب سے کہتا ہے کہ اے میرے صحابی ڈر مت، غمگین مت ہو جاؤ، پروردگار عالم کی مدد ہمارے ساتھ میں ہے۔ اتنا پیارا مکالمہ۔ سرکار تو چین میں تھے، سرکار تو مطمئن تھے، صدیق اکبر وقتی طور پر سرکار کے لیے پریشان ہوئے، ورنہ اپنا معاملہ تو یہ تھا کہ جب سانپ کے کاٹنے کا انہوں نے دھیان نہیں دیا، سانپ کے کاٹنے کی طرف توجہ نہیں دی، سوچ سکتے تھے کہ سانپ کاٹے گا تو میرا انتقال بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپنی جان سرکار کے لیے پیش فرمائی کہ قربان ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن پرواہ نہیں کی۔ تو ان کو کیا پرواہ ہوتی؟ سانپ نے نہیں مارا تو کفار مارتے، کفار نے نہیں مارا تو سانپ مار ڈالتے، لیکن سرکار کے لیے پریشان ہوئے کہ کہیں اندر آ کر کے سرکار کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انزل اللہ السکینہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر پر بھی سکینہ اتارا ہے، وہ ہمیشہ سکون میں ہی رہے۔ اور اس کے بعد جب کفار غار کے دہانے پر دیکھ لیتے ہیں کہ کبوتروں نے انڈے دے دیے ہیں اور مکڑی نے جالا بن لیا ہے، تو ان کی عقل میں بات آ جاتی ہے کہ اگر کوئی غار کے اندر چلا گیا ہوتا تو نہ یہاں مکڑی کا جال بنا ہوتا، نہ یہاں کبوتر کا گھونسلہ ہوتا جس میں انڈے ہوتے۔ یہ کہہ کر کے وہ کافر بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مدد کا وعدہ فرمایا ہوتا اپنے محبوب سے، واللہ یعصمک من الناس فرما کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، اسی مدد کا ظہور ہوتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ساتھ مدینہ شریف روانہ ہوتے، تو یہاں پر تو اتنا ساتھ رہا، اتنی رفاقت رہی حضرت صدیق اکبر کی اور سرکار کی کہ اس کو قرآن پاک نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، ایسی مصاحبت رہی، ایسی رفاقت رہی حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اور حضرت صدیق اکبر۔ دنیاوی
زندگی میں ان کی آپ سے رفاقت، کبھی الگ نہیں ہوئے. اور جب وصال کا وقت قریب ہوا، جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا، اب وصال کے بعد پھر سرکار ان کو اپنے سے دور کیسے فرما دے؟ حضرت صدیق اکبر نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو سرکار کی بارگاہ میں میرا جنازہ لے کر وہاں عرض کر دینا کہ پیارے مصطفیٰ یہ صدیق اکبر آئے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگر اجازت مل جائے تو وہی دفن کر دینا، اور اجازت نہ مل جائے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا. اس کے بعد جنازہ تیار ہوا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھا اور جنازہ لے کر کے روانہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی سوچ رہی تھی، میری یہ خواہش تھی کہ میرے والد ماجد میرے ہی حجرے میں سرکار کے پہلو میں دفن ہو جائیں، لیکن کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی. اتنے میں نے دیکھا کہ آواز آئی، ہاتف غیبی نے آواز دی، ضم الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو. روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آواز نہیں سنی، بلکہ مدینہ شریف میں اکثر بیشتر بزرگ صحابیوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی. جو بھی جنازہ لے کر کے جا رہے تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں ہاتف غیبی نے آواز دی کہ ضم الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ ہی ملا دو. دنیا میں اپنے ساتھ رکھا ہے، اب دنیا کے بعد بھی ان کو الگ مت کرو. اس کے بعد وہ جنازہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور رکھتے ہی صحابہ عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، کیونکہ ان کا عقیدہ رہتا ہے سرکار سنتے ہیں. اور عرض کرتے ہی کہتے ہیں ھذا ابو بکر یستاذنک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ابو بکر آئے ہیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس ہی داخل کر کے ان کو وہیں دفن کر دو. دروازہ کھل جاتا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ مبارک اندر لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جاتا. تو صدیق ایسے صحابی، ایسے مصاحب کہ نہ دنیا میں سرکار نے ان کو دور رکھا، اور نہ ہی آخرت میں، نہ ہی قبر میں ان کو اپنے سے دور رہنے کی اجازت دی. دنیا میں بھی اپنے ساتھ رکھا، قبر میں بھی اپنے ساتھ رکھا. ایسے صحابی رسول، ایسے مصاحب رسول. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہوا، وصال سے پہلے سرکار نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو ایک لشکر دے کر کے بھیجا، تاکہ ان کے والد حضرت زید ابن حارثہ کی شہادت جس علاقے میں ہوئی، وہاں کے لوگوں سے دوبارہ حضرت اسامہ ابن زید تبلیغ اسلام کریں، لشکر کشی کریں. تو جو ہی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا وہ لشکر، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی شامل تھے، حضرت صدیق اکبر شامل تھے، بڑے بڑے اکابر صحابہ سرکار نے اس لشکر کے ساتھ کر دیے تھے، اور حضرت اسامہ ابن زید کو ان سب کا امیر بنا کر کے بھیجا. ابھی وہ لشکر مدینہ شریف سے تھوڑا ہی دور نکلا تھا. تھوڑا ہی دور نکلنے پر انہیں سرکار کے وصال کی خبر ہوئی کہ سرکار انتقال فرما چکے. اور انتقال کے بعد
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننے کا تقرر کیا گیا، ان کو سرکار کا خلیفہ بنایا گیا، تو دوسرے صحابیوں نے ان سے مشورہ کرنا چاہا، فاروق اعظم نے بھی مشورہ دیا، دوسرے اکابر صحابہ نے بھی مشورہ دیا، کیونکہ سرکار کے وصال کے فوراً بعد ہی آس پاس کے جو قبیلے تھے ان میں سے بہت سارے قبیلے مرتد ہو گئے تھے، بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یعنی بدالفاظ دیگر ختم نبوت کا انکار کر دیا تھا، بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا تھا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا، اے صدیق اکبر، اے خلیفۃ اللہ، اگر آپ اتنا بڑا لشکر ان حالات میں روانہ کر دیں گے اسامہ ابن زید کے ساتھ، تو ممکن ہے کہ آس پاس کے قبیلے اکٹھے ہو کر کے مدینہ شریف پر لشکر کشی کر دیں گے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں گے۔ ان حالات میں اتنے بڑے لشکر کو مدینہ شریف سے باہر بھیجنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ لیکن قربان جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ سے کہا کہ خدا کی قسم، اگر ازواج مطہرات کے دامن کو کتے بھی کھینچ کر کے لے جائیں، اگر یہاں خون کی ندیاں بھی بہہ جائیں، تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا جس لشکر کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنفس نفیس بھیجا تھا، روانہ کر دیا تھا۔ بہت کوشش کی صحابہ نے روکنے کی، لیکن حضرت صدیق اکبر جن کو شرح صدر ہوا تھا، جن کو فراست تامہ حاصل تھی، وہ کسی صحابی کی نہیں سنے اور لشکر کو روانہ کر، اور اسی آفتاب کے ساتھ اسامہ ابن زید رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو امیر بنایا، اور جن اکابر صحابہ کو سرکار نے اس لشکر میں شامل کیا تھا ان سارے صحابہ کو لشکر میں جانے کا حکم دیا، اور خود بھی اس لشکر کو چھوڑنے کے لیے مدینہ شریف سے باہر روانہ ہوئے۔ اس حال میں کہ حضرت اسامہ ابن زید گھوڑے پر سوار چل رہے تھے، حضرت صدیق اکبر پیدل چل رہے تھے، حضرت اسامہ ابن زید حضرت صدیق اکبر سے کہتے ہیں، اے خلیفۃ اللہ، یا تو آپ سوار ہو جائیے یا مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں گھوڑے سے نیچے اتر کر کے آپ کی طرح پیدل چلوں۔ مگر قربان جائیں صدیق اکبر پر، انہوں نے کہا کہ اے اسامہ ابن زید، نہ تم گھوڑے سے اترو گے نہ میں گھوڑے پر سوار ہوں گا، جس شان سے تمہیں رسول پاک نے رخصت کر دیا تھا اسی شان سے تمہیں رخصت ہونا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر کے جب تھوڑا دوری پر چلے جاتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر اسامہ ابن زید سے اجازت لیتے ہیں کہ اے اسامہ ابن زید، اگر کوئی اعتراض نہ ہو تو حضرت عمر فاروق اعظم کو میرے پاس رہنے دیجئے، ادھر مدینہ شریف میں یہ میرے کام رہے۔ اسامہ ابن زید جن کو سرکار دو عالم نے لشکر کا امیر بنایا تھا، صدیق اکبر نے بھی امیر بنا کر روانہ کیا، ادھر صدیق اکبر خلیفہ رسول اللہ ہو گئے، تو وہ بھی اسامہ ابن زید سے اجازت لیتے ہیں کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو فاروق اعظم کو میرے پاس رہنے دیجئے، اپنے لشکر سے مجھے اجازت دے دیجئے۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کے پاس مدینہ شریف میں رہتے ہیں، اور جب وہ لشکر مہم پوری کر کے جن لوگوں نے سر اٹھائے ہوتے ہیں ان کا سر کچل کر کے جب وہ لشکر واپس آتا ہے تو جتنے قبیلوں نے آس پاس میں سر اٹھایا ہوتا ہے، جن قبیلوں سے مسلمان صحابہ کو خطرہ محسوس ہوا ہوتا ہے، وہ قبیلہ جب دیکھتے ہیں کہ جب صدیق اکبر اتنا بڑا لشکر باہر بھیج سکتے ہیں تو انہوں نے مدینہ شریف کے اندر کتنی تیاری کر کے رکھی ہو۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی فراست ہے۔
اس کے بعد وہ قبیلے جو سر اٹھائے ہوتے ہیں وہ اپنا سر نیچے جھکا لیتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ ساری چیزیں کرتے ہیں جس طریقے سے وہ سرکار کے دور میں کیا کرتے تھے. غرض حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں. ان کی مدحت کو لاؤں کہاں سے زباں، کیا مقام ثریا بتائے سرا. ہم تحت سرا میں رہنے والے اور وہ ثریا سے بھی اوپر، ہم ان کی فضائل اور ان کے مرتبے کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین.